اب اسلام دشمن طاقتیں نئے رنگ اور نئے دجل کے ساتھ اور نئے طریق لے کر اسلام پر حملہ ہونے کی کوشش کر رہی ہیں. تو اس کا جواب بھی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دے دیا، ہمیں سمجھا دیا، اور آپ کی لٹریچر میں ہمیں یہ ملتا ہے، آپ کی کتب میں ملتا ہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ فرمایا کہ الہی قوتیں اور طاقتیں اس زمانے کی تنویر کے لیے درکار ہیں. تو یہ الہی قوتیں اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے اتاری. اس لیے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی تعلیم سے ہٹ کر یا آپ سے ہٹ کر کوئی اور قوت اس اندھیرے کو دور کر سکے. اعتقادی اور علمی جنگ میں آپ نے دشمنوں کو شکست دی، جیسا کہ میں نے بتایا. جو یہ کہتے تھے خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور مسلمان اس پر ایمان لانا بھی شروع ہو گئے تھے. اس زمانے میں لاکھوں مسلمان عیسائی ہو گئے. آپ نے دلائل سے مخالفین کے منہ بند کر کے، اسلام کے دشمنوں کے منہ بند کر کے مسلمانوں کو اس سے بچایا. اب چاہے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ کفر کے فتوے لگائیں لوگ، لیکن اس وقت کے علماء بھی اور اس زمانے کے بعض علماء بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ کو قرآن کریم کا بھی علم حاصل تھا بہت وسیع، اور بائبل کا بھی بڑا علم وسیع حاصل تھا، اور دوسرے مذاہب کا بھی بڑا وسیع علم حاصل تھا، جس کی وجہ سے آپ نے اسلام کے مخالفین کے منہ بند کر دیے. اب چاہے مولوی جو کہتے رہیں، لیکن مخالفین اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے بہرحال اللہ تعالیٰ کی جس روشنی کی ضرورت ہے وہ مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے ہی اتری، اور اس کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں کہ کہیں اور انسان جائے اور روشنی حاصل کرے.